بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وانیہ نے باآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میری بچی آئی ہے کتنے دنوں بعد؟ سارا ممی نے اسے بے اختیار پیار کیا اور ناشتہ کرو وانی، میرے پاس آ کر بیٹھو، ریحان نے لاڈ سے کہا، لیکن وہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو وانی؟ میراب کے لہجے میں شرارت تھی۔ وہ گڑبڑائی، نہیں، وہ میں نے بریک فاسٹ تو کر لیا ہے ماموں، نمی کہاں ہے؟ مجھے نمی سے ملنا ہے۔ دند نتی ہوئی آ تو گئی، پر اپنا مدعا بیان کرنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا اسے۔ وہ تو ابھی تک سوئی ہوئی ہے، نکمی سارا نے بتایا۔ وہ خام کا ہاتھ مسلنے لگی۔ آخر ریحان نے اس کی مشکل حال کی۔ وانیہ بیٹے، تمہیں بڑوں کا فیصلہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں تم دونوں آپس میں مشورہ کر کے ہمیں فائنل ڈیٹ کے بارے میں بتا دو، تاکہ ہم اچھے سے ہر فیصلہ لے سکیں۔ جاؤ، شاباش، شفان اپنے کمرے میں ہے، اپنی مرضی بھی بتا دو اس کو۔ ریحان نے جان بوجھ کر بہانہ بنایا۔ اس کے چہرے سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شفان سے ملنے آئی ہے، لیکن اب جھجک رہی ہے۔ جی اچھا ماموں۔ وہ پھر رکی نہیں، سب کی معنی خیز نگاہوں سے بچ کر اندر آئی۔ کوریڈور سے گزر کر آخر میں اس کا روم تھا۔ اس نے ہلکے سے ناک کیا۔ یس کم ان، اندر سے آواز آئی، لیکن اس کی ساری ہیکٹری ایک پل میں اڑن چھو ہو گئی۔ کل کی اس کی جسارتیں یاد آئیں تو جسم پر کپ کپاٹ سے طاری ہو گئی، پر ازلی غصہ اود کر آیا۔ لمبی سی سانس کھینچ کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر وہ بیڈ پر نیم دراز اپنے موبائل میں جانے کیا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر چونکا۔ سامنے وہ افتاد و خیزہ اسے گھور رہی تھی۔ اس کا تپ تپا سا خفا چہرہ قیامت ڈھاننے کے لیے تیار تھا۔ رحل بلو کرتی شلوار میں سلیقہ سے دوپٹہ اڑے ہوئے وہ قیامت برپا کرنے کو تیار تھی۔ شفان اپنے قیمتی جسموں کا اظہار ایک خاص وقت کے لیے اٹھا رکھنا چاہتا تھا، لیکن وانیہ نے اس کی یہ مشکل بڑھا رکھی تھی۔ تم آؤ، اندر آ جاؤ۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ بھاری لہجے کی گھمرتا سے وانیہ کا دل ڈگمگایا۔ وہ اندر آ کر اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا رشتہ تڑوانے کی؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا؟ مجھے آپ کی ہمدردی کی بیک نہیں چاہیے۔ آواز رند گئی، جبکہ شفان اس کی گوہر افشانی پر بنا اٹھا۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چھوا۔ لگتا ہے سر پر چوٹ لگنے سے تمہارا کوئی سکریو ڈھیلا ہو گیا، علاج کرنا پڑے گا۔ چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا، لیکن آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ وانی اس کے اس طرح چھونے سے کرنٹ کھا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے ہمدردی کا بخار آ گیا ہے؟ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کا کیوں کہا؟ آخر اب چاہتے کیا ہیں؟ وہ جانتی تھی کہ محبت اس سے وہ کرتا نہیں تھا، تو پھر یہ کیا تھا؟ وہ جن جلا اٹھی۔ وہ اس کے بہت قریب چلایا، لو دیتے جسموں سے بھرپور مدھم لیکن بھاری آواز سے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس کی حالت سے لطف اٹھاتا وہ بھی آگے بڑھتا گیا، پھر اسے رکنا پڑا۔ اس کے پیچھے دیوار آ گئی۔ وہ غصے سے ہونٹ کاٹتے جاننے کو پر تولنے لگی، تو شفان نے اس کے کندھوں کے قریب سے دونوں طرف دیوار پہ ہاتھ رکھ کے جاننے کا راستہ مسدود کر دیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ بے حد شرارت سے کان اس کے چہرے کے قریب لے کر گیا۔ وانیہ کو دن میں ہی چاند تارے نظر آنے لگے تھے۔ بولتی کیا؟ میں نے ایسا محبت کے لیے کیا؟ شفان نے کہا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ وانیہ نے نظر چرائی۔ میں نے کب کہا کہ میں تمہاری محبت کی بات کر رہا ہوں؟ وہ اسے بری طرح باتوں کے جال میں پھنسا چکا ہے۔ یہ ادراک ہوتے ہی وہ بری طرح نروس ہوئی اور مدھم سا من منائی۔ مجھے جاننے دیں پلیز۔ دل کم وقت بے قابو ہی ہوا جا رہا تھا۔ اچھا ادھر دیکھو میری آنکھوں میں۔ شفان نے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب بولو کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تم؟ بولو۔ وانیہ نے اس کی سمندر سی گہری بری آنکھوں میں جھانکا اور نظریں چکا لی۔ بلا ان ایکس رے مشین جیسی آنکھوں میں دیکھ کر کون کم وقت جھوٹ بول سکتا تھا؟ تب شفان نے ذرا سا جھجک کر بڑے استحقاق سے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ وانیہ کے سامنے دنیا گھوم گئی۔ وہ کس مسائی پر شفان اس پر قابض رہا۔ شفان اس کے چہرے کے بے حد قریب اس کا ایک ایک نقش اپنے دل میں اتار رہا تھا، پھر نظر بھٹک کر اس کے نرم گلاب کی پنکھڑیوں جیسے شربتی کپ کپتے لبوں پر جا رکی۔ پھر وہ بے خود سا جھکا، اپنے لبوں سے اس کی سانسیں مقید کر گیا۔ وانیہ کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ نازک ہاتھوں سے اس کی شدت بھری قید سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ شفان نے ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ قید کر کے دیوار کے ساتھ لگایا، دوسرا ہاتھ سختی سے اس کی نازک کمر کے گرد حمائل تھا۔ وانیہ تڑپی مچلی۔ جب سانس سینے میں الجھنے لگا تو شفان نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور دلچسپی سے تھر تھراتی کانپتی سرخ ٹماٹر چہرہ لیے لمبے لمبے سانس بھرتی وانیہ کی طرف محبت سے دیکھ کر بولا، تو اب تو پتہ چل گیا ہوگا ڈیئر فیوچر وائفی کہ میں نے ایسا اپنی محبت کے لیے کیا۔
اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو میں دوبارہ بالکل اس طرح سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ وہ زو مانی سا بولا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اپنی گرفت ذرا سی ڈھیلی کی۔ وانی نے ذرا سا جھٹکا دے کر اسے پرے دھکیلا اور گھر ہی آ کر اگلا سانس لیا تھا، جبکہ شیفان کے جاندار کہکے نے دور تک اس کے کانوں میں رس گھول دیا تھا۔ شادی کی تیاری میں وقت بہت تیزی سے گزرا تھا اور وہ ملن کے دن آن پہنچے جن کے لیے شیفان نے پل پل انتظار کیا تھا۔ نکاح ایک ہفتے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ وانیہ وقار سے وہ وانیہ شیفان بن گئی تھی اور اسی دن سمیرا تانیہ اور وانیہ ریان والا ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ یہ بھی شیفان کے ہی کہنے پر کیا گیا تھا کیونکہ اب وہ اپنی زندگی اپنی وانیہ کو لے کر کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ ان دنوں وانیہ جان توڑ کوشش کر کے اس سے چھپی رہی اور اس کے سامنے کم سے کم ہی رہی۔ شیفان بھی تڑپتے کلستے خود سے عہد لیتا رہا کہ اس کا بدلہ تو اپنی جانم سے گن کر لے گا۔ سارے حساب بے باک کرنے کے ارادے باندھے بیٹھا تھا وہ تو جو وانیہ کی طرف نکلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ سارے کس بال نکال دے گا، بس ایک مرتبہ وہ ہاتھ آ جاتی، لیکن وانیہ اس کو موقع ہی نہیں دیا جس سے وہ خوب سارا تل ملایا ہوا تھا۔ آج ابٹن کا دن تھا۔ سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ریان نے صرف بے حد قریبی لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ لان میں سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ ریان ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وانیہ پیلے اور اورنج کلر کمبینیشن میں شرارہ پہنے دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیے ہلکے میک اپ کے ساتھ زمین پر اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ شیفان بھی سفید شلوار قمیض کے اوپر پیلی اورنج چنری گلے میں ڈالے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سب رشک کی نگاہ سے انہیں دیکھ رہے تھے، سب بے حد مسرور تھے۔ سارا، ریان اور سمیرا تمانیت لیے سٹیج پر بچوں کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ شیفان مبہوت سا تھا، بار بار نظر گھوم کر اس دشمن جان کے ملح چہرے پر جا ٹھہرتی جسے سب نے شیفان اور وانیہ کا خوب ریکارڈ لگایا ہوا تھا۔ وہ بھی کون سا کم تھا۔ چپکے چپکے کبھی پاؤں سے اس کے پاؤں کو چھوتا تو کبھی ہاتھوں سے نظر بچا کر کوئی گستاخی کر دیتا۔ وانیہ شرماتی گھبراتی پہلو بدلتی رہی، اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی جاتی اور وہ اور بھی اس کو تنگ کرنے لگتا۔ اگر تنگ آ کر اس نے اشارے سے سارا مامی کو پاس بلایا کیونکہ ان دنوں تو وہ ان کے ہاتھ کا چھالا ہی بنی ہوئی تھی۔ سارا جلدی سے اس کے پاس آئی۔ اس نے آہستگی سے رونے سے شکل بنا کر کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھک گئی ہے اور آرام کرنا چاہتی ہے۔ سارا نے اسے فوراً کسی نازک سی گڑیا کی طرح بازو سے تھام کر اٹھایا اور اسے لیے اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ اف میری گڑیا، ہمیں تو خیال ہی نہیں آیا کہ تم تھک گئی ہوگی، دیر بھی تو کتنی ہو گئی، رات کے 1 بج گئے ہیں۔ میں تمہیں اپنے کمرے میں اس لیے لے کر آئی کہ جانتی ہوں تم کتنی لاپرواہ ہو، تھکاوٹ کی وجہ سے کھانا کھائے بغیر ہی سو جاؤ گے، جبکہ میں دیکھ چکی ہوں کہ سٹیج پر میری گڑیا نروس ہو رہی تھی اور صحیح طرح کھانا کھایا ہی نہیں۔ سارا پیار سے کہتی اسے اپنے بیڈ پر بٹھا چکی اور پھر گویا ہوئی، میں کھانا بھجواتی ہوں، تم آرام سے ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ کہتی وہ باہر لان میں آ گئی۔ ریان نے آواز دی، مہمان جانے لگے، سب بھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے، جبکہ اس دوران سارا وانیہ کو یکسر بھول ہی گئی کہ وہ اس کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہی ہے۔ سارے انتظامات دیکھتے ہوئے ریان نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا تو بیگم سے کہنے لگے، بھائی سارا اب جلدی سے اپنے سرتاج کے لیے کھانا لگا دیں، بہت زبردست بھوک لگی ہے۔ کھانے کے نام پر سارا چونکی اور افسوس سے سر پہ ہاتھ مارا، اف میں تو بھول گئی۔ اب کیا بھول گئی ہماری بلکڑ بیگم، آپ کی پگلی بہو کو اپنے کمرے میں بٹھا کر آئی تھی کہ کھانا بھجواتی ہوں اور بھول ہی گئی۔ اچھا ایک کام کریں، آپ کچن میں چلیں، میں اسے بلا کر لاتی ہوں، پھر اکٹھے ہی بیٹھ کر کھائیں گے۔ اوکے جناب، جیسا حکم۔ وہ مسکراتے کچن کی جانب چل دیے اور سارا اپنے کمرے میں آئی تو افسوس سے سر ہلاتی رہ گئی۔ وانیہ وہیں تھکن سے چور بیڈ پر آڑی ترچی لیٹی تکیے کے گرد بازو لپیٹے سو گئی تھی۔ سینڈل میں پاؤں ذرا سے بیڈ سے نیچے لٹکا رکھے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے کیسے جگائیں۔ فون کی طرف دیکھتا مصروف سے انداز شیفان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مما کل، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب نظر مما سے ہوتے ہوئے مما کی نظروں کے تعاقب میں اس سوئے ہوئے نرم و نازک اور گداز سے وجود پر ٹھہر گئی۔ سارا نے مڑ کر اپنے بیٹے کو ملاحظہ فرمایا جو ان سے کوئی ضروری بات کرنے آیا تھا اور اب بات بھول کر ان کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن مرکز نگاہ ایک ہی جگہ پر آ کر ٹھہر جاتا تھا۔ کوئی کام تھا شیفان؟ سارا نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا، لیکن آنکھوں میں ویسے شرارت سی تھی۔ نو مما، میں چلتا ہوں، صبح بات ہوگی۔ اس نے بڑی مشکل سے وانیہ پر سے نظر چرائی۔ ارے نہیں، اب آ ہی گئے تو ذرا اپنی ذمہ داری نبھاؤ بھائی، تمہارے پاپا کچن میں ویٹ کر رہے ہیں، میرا کھانا دینا ہے، اور یہ تمہاری بیگم بغیر کھانا کھائے پتہ نہیں کون سے جان کی سیر کو نکل گئی ہے، اسے اٹھا کچن میں لے کر آؤ اور کھانا کھلاؤ۔
جی ماما مجھے معلوم ہے اس نے صحیح طرح کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کان اکھیوں سے اسے دیکھتا بولا ٹھیک ہے بیٹا اسے لے کر آؤ، اتنا میں کھانا گرم کر کے لگاتی ہوں۔ وہ شفان کے ماتھے پر بوسہ دیتی، اس کی دائمی خوشیوں کی دعائیں مانگتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور بیڈ کی طرف آیا۔ مام تو ہماری نیندیں حرام کر کے خود مزے سے سو رہی ہے۔ اس نے دائیں طرف کروٹ لی ہوئی تھی۔ شفان نرمی سے اس کی کمر کے پاس بیٹھ گیا۔ دوپٹہ ایک طرف بکھرا ہوا تھا۔ شفان نے دراز زلفیں گردن سے ہٹائیں اور گردن پر موجود تیل پر اپنے لب رکھے وہ ذرا سا کس مسائی۔